نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم، مالک کے احسان، پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب لبیب، دلوں کے طبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا احسان فرمایا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب و مقرب، معزز، محترم اور مکرم بندوں کی تعظیم و تکریم اور محبت و الفت و عقیدت اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کے دل میں پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، مالک کا کرم ہے۔ محبوبان خدا کی عقیدت اور محبت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، دوست، جانثار اور وفادار صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت، جو مسلمانوں کی پہلی جماعت ہے، جو ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے براہ راست تعلیم و تربیت پائی ہے، مقدس ترین جماعت کے جن کے ذریعے ہم لوگوں تک قرآن پاک کی آیات پہنچی، آیات قرآنیہ ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی، اور احادیث نبویہ بھی ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی۔ تو صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کے خلاف بات کرنا، ان کی مخالفت کرنا، ان پر تنقید کرنا، ان پر اعتراض کرنا، صحابہ کرام جیسی مقدس ترین جماعت کے حوالے سے شک و شبے اور شش و پنج کا شکار ہونا، یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ آقا دو جہاں نبی آخر الزمان رحمت عالم یا شاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے والی شخصیات، کم و بیش 1.25 لاکھ، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے۔ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ صحابی وہ شخص، وہ خوش نصیب شخصیت کا نام ہے کہ جس شخصیت نے ایمان کی حالت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے پردہ فرمایا، وہ صحابی ہوتے ہیں۔ اور جن کا صحابی ہونا مسلم ہے، جن کا صحابی ہونا ثابت ہے، جن کے صحابی ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، تو وہ صحابی ہیں۔ اور صحابی کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صحابی جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی کے جنتی ہونے میں شک و شبہ کرنا، شش و پنج کا شکار ہونا، صحابہ کرام کے خلاف بات کرنا، ان کی مخالفت کرنا، یہ بہت زیادہ موجودہ دور میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ میں ایک چیز بڑی محسوس کر رہا ہوں اپنے اس دور میں، بڑا پرفتن دور ہے، بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ اس پرفتن دور میں لوگ آج کے پیدا ہونے والے، آج کے صدی میں، اس صدی میں، اس دور میں پیدا ہونے والا شخص اپنے سے بڑے لوگوں کی مخالفت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنے سے بڑوں کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جو بڑوں میں سب سے بڑے ہیں، بلکہ جن کا ذکر کرنا چھوٹے کو بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کاملین، ان کی عقیدت اور محبت مسلمان کے دل میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آقا دو جہاں نبی آخر الزمان رحمت عالم یا شاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کی ذات، آپ کی ذات والا صفات اور آپ سے صحبت بابرکت پانے والے، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے والی
جو شخصیات ہیں صحابہ کرام اہل بیت، یہ بڑی ہی مقدس ترین شخصیات ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا۔ اگر ان شخصیات پر، صحابہ کرام اور اہل بیت پر اعتراض کیا جائے، ان پر تنقید کی جائے، یا ان کے حوالے سے شک و شبے اور شش و پنج کا شکار ہوا جائے، تو اس کا سیدھا سادہ یہ مطلب نکلتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت پر تنقید کرنے والا اسلام پر تنقید کر رہا ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے شک و شبے اور شش و پنج کا شکار ہونے والا دین اسلام کے برحق ہونے میں شک کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو دین اسلام کے برحق ہونے میں شک کرے، وہ پھر اپنے ایمان اور اپنے صاحب ایمان ہونے کے حوالے سے غور کر لے، وہ اپنے صاحب ایمان ہونے کے حوالے سے غور کر لے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اہل بیت، اولیاء کرام بزرگان دین، یہ ہماری محبتوں عقیدتوں کا مرکز و محور ہے، ہماری عقیدتوں محبتوں کا قبلہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بات کرنے والا اپنی بات میں، اپنی گفتگو کے الفاظ اور جملوں میں توہین آمیز لہجہ رکھے، توہین اور اہانت کرے، تعظیم و تکریم نہ کرے، بے ادبی اور گستاخانہ لہجہ اور بے ادبی اور گستاخانہ الفاظ اور جملوں کا استعمال کرے، تو اس سے اس کے ایمان پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات کرنے والا اپنی بات کو اور اپنی بات میں کہے گئے الفاظ اور جملوں کو درست رکھے، الفاظ اور جملوں کا قبلہ درست رہے گا، تو یقین مانے ہمارے ایمان کا قبلہ درست رہے گا۔ اگر الفاظ اور جملوں کا قبلہ درست نہ رہا تو پھر ایمان کا قبلہ درست نہیں رہ سکتا، ایمان کا قبلہ بدل جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے، خدا را جو مذہبی اسکالر ہیں، جو مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے سوشل میڈیا پر موجود، اپنے فیس بک آئی ڈی پر یا اپنے یوٹیوب چینل پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں، شش و پنج کا شکار ہیں، دوسروں کے دلوں میں بھی شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے جتنے بھی افراد ہیں، خدا را ان سے میری گزارش ہے، خدا را میری ان سے گزارش ہے کہ اپنے دل کو یقین کی مضبوطی لائیں، اپنے دل کو یقین کے نور سے منور کریں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ آپ کا ایمان اسی وقت زندہ رہ سکتا ہے، آپ کا ایمان اسی وقت تابندہ اور حیات والا رہ سکتا ہے، تا حیات رہ سکتا ہے۔ آپ کا ایمان منور اور روشن و تاباں اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے سچی حقیقی محبت اور عقیدت رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑی مقدس شخصیات ہیں، بڑی ہی مقدس شخصیات ہیں، اور انہی سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو ان شخصیات پر اعتراض کرنے کا مطلب ہے اسلام پر اعتراض کرنا، ان شخصیات کے خلاف بات کرنے کا مطلب ہے اسلام کے خلاف بات کرنا۔ کاش یہ بات، میری کہی گئی بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ میں جو چیز محسوس کر رہا ہوں اپنے اس دور میں، موجودہ فتنوں والا دور ہے، بہت ہی فتنوں والا دور ہے۔ اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا انتہائی مشکل ہے۔ خدا را یہ بات ذرا سمجھیں، اور آج یقیناً میرے دیکھنے اور سننے والے بھی اس بات کو ضرور، اس بات پر میرا اتفاق کریں گے، اس بات پر ضرور مجھ سے متفق ہوں گے، میری رائے سے اتفاق کریں گے کہ موجودہ دور جو ہے وہ ہر کوئی موجودہ دور میں ہر کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پلمبر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، یا کوئی مولوی، مفتی، عالم ہے، امام و خطیب ہے، یا کوئی محرر ہے، مقرر ہے، مصنف ہے، وہ شخص اپنے یوٹیوب چینل پہ یا اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یا اپنے فیس بک آئی ڈی کے ذریعے صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے یا اولیاء کاملین بزرگان دین کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو بات ان کے شایان شان نہیں، جو بات ان کے مقام و مرتبے کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر بات کرنے والے کو ضرور سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان کہاں ہے، ایمان ہے کہاں۔ خدا را جتنے بھی ایسے افراد ہیں، زبان استعمال وہاں کریں جہاں ضروری ہو، بات وہاں کریں جہاں ضروری ہو، اور بات کرنے والا اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے اندر رہتے ہوئے بات کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، یہ بڑی مقدس شخصیات ہیں۔ نبوت اور رسالت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ الوہیت کے بعد سب سے بڑا مقام نبوت و رسالت کا ہے، اور نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا مقام صحابیت کا ہے۔
اللہ اکبر۔ اور صحابیت کے بعد سب سے بڑا مقام ولایت کا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ تمام مقامات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان مقامات کو پیش نظر رکھ کر، ان مقامات اور مرتبوں کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادنا سی گستاخی کہنے والے کو ایمان کے دائرے سے نکال دے، اسلام سے نکال دے۔ بڑا ضروری ہے کہ جب ہم محبوبان خدا کے حوالے سے گفتگو کریں تو ہماری گفتگو آب زمزم سے دھلی ہوئی ہو، ہماری گفتگو کے الفاظ اور جملے آب زمزم سے دھلے ہوئے ہوں، ہم الفاظ اور جملوں کو درست استعمال کریں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ نبوت و رسالت بڑا مقام و مرتبہ میں نے آپ کو بتایا۔ نبوت، نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ بالکل ایسے ہی صحابیت، نفس صحابیت میں تمام صحابہ کرام برابر ہیں، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے بعض صحابہ کرام کو بعض صحابہ کرام پر فضیلت حاصل ہے، اللہ اکبر۔ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی، اس مقدس ترین جماعت کے سردار اور امام خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ اول، یار غار و یار مدار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب احد ہیں، پھر اس کے بعد اصحاب بیعت رضوان ہیں، اس کے بعد پھر حسنین کریمین، خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ازواج مطہرات، یہ درجہ بدرجہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت فضیلت رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام، بزرگان دین، یہ اللہ کے محبوب و مقرب بندے ہیں، ان کے بارے میں جب بات کی جائے تو بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے، بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ نفس صحابیت میں تمام صحابہ برابر ہیں، مقام و مرتبے کے لحاظ سے بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت ضرور حاصل ہے، لیکن آج کا پیدا ہونے والا شخص جب گفتگو کرے گا کسی صحابی رسول کے حوالے سے تو یقیناً صحابیت کا مرتبہ نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا ہے، تو صحابیت کے مرتبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرے۔ اگر گفتگو کر سکتا ہے تو گفتگو کرے، اگر نہیں کر سکتا گفتگو تو گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ پھر صحابہ کرام کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے گفتگو ہرگز 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 نہ کرے، تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے۔ خدا را، نفس صحابیت میں تمام صحابہ برابر، مقام و مرتبے کے لحاظ سے بعض صحابہ کو دیگر بعض صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، یہی نقطہ نظر ہمارا ہے۔ یہ جملہ تو کہا جا سکتا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا کہ بعض صحابہ دیگر بعض صحابہ سے ادنا ہیں، معاذ اللہ، یہ جملہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ جملہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کو بعض صحابہ کرام پر فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ جملہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ بعض صحابہ دیگر بعض صحابہ سے ادنا ہیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی کم تر ہیں، یہ جملہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ علماء کرام گفتگو کرنے کے آداب بتاتے ہیں، کتابوں کے اندر تحریر کیا علماء نے، تصانیف لکھی گئیں کہ جب کبھی انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے، مقام و مرتبے کو پیش نظر رکھ کر، ان کی شان اور مقام کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ گفتگو کرنے والے کا ایمان سلامت رہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ ایک بات اور کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ جس شخص کی صحابیت مسلم ہو، جس شخص کے صحابی ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جس شخصیت کے صحابی ہونا ثابت ہے۔ اب جیسے موجودہ دور میں سب سے زیادہ تنقید جس صحابی رسول پر ہوتی ہے وہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا ثابت ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی نہیں ہے، ایسا کوئی اختلاف نہیں کسی کا۔ جو اعتراض کرنے والا ہے، تنقید کرنے والا ہے، اس سے بھی اگر پوچھا جائے
کہ کیا آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں سمجھتے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں صحابی، وہ کہے گا کہ صحابی سمجھتا ہوں، اور پھر وہ نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہے گا، لیکن پھر وہ گندگی بھی جوڑے گا، گندے گندے الفاظ بولے گا، غلط قسم کی باتیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑ کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو، ان کے اخلاق اور ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ایسے موجودہ دور کے فتنے ہیں کہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر ان کے ساتھ گندگی جوڑتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، باغی تک کہتے ہیں، ان کو باغی تک کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں سے، اللہ تعالیٰ ایسے مذموم، اللہ تعالیٰ ایسے مقبوح اور قبیح اور مکروہ قسم کے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے غلط قسم کے عقائد و نظریات رکھنے والوں سے اللہ میری، آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔